کی نظر میں ہے، جہاں عثمان کی آنکھوں کے سامنے ہے، جہاں علی انہیں دیکھ رہے ہیں، جہاں حسن حسین ان کے جلووں کا نظارہ کر رہے ہیں، جہاں عبدالرحمن بن عوف ان کا فیض لوٹ رہے ہیں، تو اگر میرا نبی مدینے کی سرزمین پر رہتے ہوئے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے زمین کے اندر جا سکتے ہیں، اگر آج میرا نبی زمین کے اندر موجود ہے تو زمین کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ بھی لگی جے کوئی نہیں؟ اس وقت زمین کے اوپر تھے تو زمین کے اندر جا سکتے تھے، اگر آج میرے نبی زمین کے اندر جلوہ فروز ہے تو زمین کے باہر بھی تشریف لا سکتے ہیں، کسی کے پاس تشریف لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ خیر، تو علامہ سیوطی وہ بندہ ہے جن کو حضور نے جاگتی آنکھوں سے 72 مرتبہ اپنا دیدار کروایا، اور اسی طرح یہ روایت جو بھی میں نے آپ کو سنانی ہے میں اس کے تھوڑے سے حوالے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے، تو یہ نہ سمجھے ان کو صرف دوڑے آتے ہیں، ان کو صرف سروڑے آتے ہیں، ان کو صرف شعر آتے ہیں، کان پہ ہاتھ رکھا اور شعر پڑھ پڑھ کے عوام کو پاگل بنایا۔ نہیں، پاگل نہیں بناتے، ارے سنی وہ مسلک ہے، اہل سنت وہ جماعت ہے، وہ عقیدہ وہ سوچ ہے، یا قرآن پڑھا کرتے ہیں یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھا کرتے ہیں۔ سنیے ذرا، فرماتے ہیں یہی روایت قاضی یاز مالکی جو 500 ہجری ان کا وصال ہے، اور قاضی یاز مالکی جو یہ کتاب ہے شفا شریف، اس کے اندر یہ موجود ہے، اور شفا شریف وہ کتاب ہے، علماء فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے اللہ اس گھر کو جادو سے محفوظ رکھا کرتا ہے۔ بھائی حضور کی سیرت کی کتابیں گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ نے اس اپنی کتاب میں بھی اس کو مذکور کیا، اس کو ذکر فرمایا، وہاں اس کو درج فرمایا۔ وہ روایت کیا ہے سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ روایت یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور کے غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک پنڈ والا بندہ، پنجابی تھوڑی جی بولنا تمہیں سمجھ آ جائے، ایک پنڈ والا بندہ وہ کول ڈاچی سی، ڈاچی وہ آیا، انہیں ڈاچی باہر بٹھا دی تھی تو خود حضور دی بارگاہ حاضر ہو گیا۔ وہ جویں ہی آ کے بیٹھا ہے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، عرض کیتی حضور ہے جڑا فلانا بندہ نا پنڈ دا بندہ، عربی دیہاتی بندہ آیا ہے، اے ایک جانور لے کے آیا ہے، اونٹنی لے کے آیا ہے، تو سونے اے اونٹنی چوری کر کے لے آیا ہے۔ کی کر کے لے آیا ہے؟ چوری کر کے لے آیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی ایویں کر، یہ عدالت وہ عدالت نہیں، میں جملہ بول رہا ہوں سمجھیے گا، یہ عدالت وہ عدالت نہیں جڑی عدالت کیس گیا نسلاں مک گئیاں کیس نہ مکیا۔ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن قبلہ کیس نہیں ختم ہوتا، یہ وہ عدالت نہیں، اور ایسا بھی نہیں ایک طرف سے سنا جائے گا جس نے زیادہ پیسہ لگا دیا اس کے حق میں کیس کر دیا جائے گا۔ نہیں، فرمایا علی ایسا کرو، جاؤ جا کر پتہ کرو کیا یہ شخص واقعی اونٹنی چوری کر کے لایا ہے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، اونٹنی کے پاس پہنچے، جیسے ہی اونٹنی کے پاس پہنچے اونٹنی نے بولنا شروع کر دیا، اس نے کلام کرنا شروع کر دیا، اس نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن بول پڑی، کلام نہیں کر سکتی تھی لیکن کلام کرنے لگی، وہ اسپیکنگ پاور نہیں رکھتی تھی لیکن بول پڑی، بول کر کہنے لگی اے علی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دو یہ شخص میرا چور نہیں مجھے خرید کر لایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا میرے نبی نے اس عربی وہ جو دیہاتی بندہ تھا اس سے ارشاد فرمایا تم یہ بتاؤ اللہ کی عادت جاریہ یہ ہے، اس کا قانون قدرت یہ ہے، اس کا رول یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ جانور بولا نہیں کرتے، جانور گفتگو نہیں کرتے، جانور کلام نہیں کرتے، جانور سپیکنگ پاور نہیں رکھتے، جانوروں کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، لیکن تم یہ بتاؤ ایسی کون سی بات تمہارے اندر پائی جاتی ہے، ایسی کون سی عادت پائی جاتی ہے، ایسا کون سا فعل کیا کرتے ہو، ایسا کون سا کام کیا کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ جانور بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، کلام اس کی نیچر میں نہیں، گفتگو اس کی عادت میں نہیں، بولنا اس کی صلاحیت نہیں، لیکن آج سارے قانون ٹوٹے ہیں، آج سارے رولوں کا ہوا ہے، جانور بولتے نہیں لیکن آج یہ بولا ہے۔ یہ بتا کون سا کام کرتا ہے، کون سی نیکی کرتا ہے، وہ اس کرتا ہے یا رسول اللہ میری نیکی یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میری خصلت یہ ہے، میری عادت یہ ہے، میں جب بھی آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقی صلاۃ اللہم صلی
حتی لا یبقی السلام. عرض کرتا مولا محمد پر اتنا درود بھیج کہ کوئی درود باقی نہ رہے, اتنا سلام بھیج کہ کوئی سلام باقی نہ رہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں غلام اسی درود و سلام پڑھنے کی برکت سے آج رب نے تجھے عزت عطا فرما دی ہے. یہ جو جس نرالے انداز میں, جس سونے انداز میں تم یہ درود پڑھتے ہو, جس انوکھے انداز میں درودوں کے گجرے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو, اور یاد رکھو ایک بات یاد رکھنا, میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھنے سے اگر انسان کو دنیا میں عزتیں مل سکتی ہیں, اللہ نے چاہا تو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کی برکت سے سنی جنت میں ضرور جائے گا. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ درود جن پر پڑھتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں, جن پر درود پڑھتے ہیں وہ. مجھے ایک نقطہ ذہن میں یاد آ گیا, میں آپ کو سنا دوں. اگر آپ کو کوئی بندہ جو کم علمی کی وجہ سے, اس سے میں زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا, کم علمی کی وجہ سے اگر آپ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ جی تم کیوں درود پڑھتے ہو, کیوں وہاں جاتے ہو, کیوں ان کو بلاتے ہو, کیوں یا رسول اللہ کہتے ہو, میں صرف اتنی بات کروں گا. وہ اگر یہ کہیں کہ وہ معاذ اللہ کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن کا قانون ہے ہر ایک نے مرنا ہے, تو جب وہ مر گئے تو پھر کیوں یاد کرتے ہو. میں کہتا ہوں یہ قانون چلا ہے, صرف قانون چلا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ صرف قانون چلا ہے, ورنہ میرا نبی زندہ ہے. جی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن پڑھیں, دلیلیں بہت ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. نبی پر, یاد رکھنا جو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے, ترجمہ غلط ہے. ترجمہ غلط کیوں ہے کہ پڑھنے کے لیے زبان چاہیے, رب زبان کا محتاج نہیں, وہ درود بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, جب رب کی طرف درود کی نسبت کی جائے گی. اس بات کا اگر میں آپ کو درس نظامی کی کتابوں کا حوالہ دوں نا تو 3-4 اس وقت میرے ذہن میں ہیں. اصول شاشی 3 سال میں پڑھائی جاتی ہے, نور الانوار کتاب یہ 4 سال میں پڑھائی جاتی ہے, اور مناظر رشیدیہ یہ 5ویں-6 سال میں پڑھائی جاتی ہے. ان سب میں یہ وضاحت ہے کہ درود کی نسبت جب رب کی طرف کی جائے گی اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رحمتیں بھیجا کرتا ہے. پڑھتا نہیں, پڑھنا اس کی جو نا وہ خصلت اور عادت میں نہیں, وہ درود بھیجتا ہے. تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ نبی درود نبی پر وہ درود بھیجتے ہیں. نبی توجہ کیجیے گا, میں نے کہا میرا ہاتھ سٹینڈ پر, تو اس کا مطلب نیچے سٹینڈ ہے تبھی تو میرا اوپر ہاتھ ہے. میں نے کہا میں کرسی پر, اس کا مطلب نیچے کرسی ہے تبھی تو میں اس کے اوپر ہوں. ہم سارے سٹیج پر, تو اگر نیچے سٹیج نہیں تو ہم کس پر. میں نے کہا میرا ہاتھ سٹینڈ پر, اس کا مطلب سٹینڈ ہے تبھی تو اس کے اوپر ہاتھ ہے. جملہ سنیے گا, اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر, اگر نبی نہیں تو درود کس پر. نبی نہیں تو درود کس پر. اس کا مطلب ہے جس پر درود بھیجا جا رہا ہے وہ زندہ تھے, زندہ ہیں, اور ہمارا درود سنا بھی کرتے ہیں. میرے نبی نے اس عربی سے یہ بھی ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلام جس انداز میں درود پڑھتے ہو تمہارے درود پڑھنے سے اللہ تمہیں شان اتنی عطا فرماتا ہے. جب تم درود پڑھتے ہو فرماتے ہیں کہ فرش سے آسمان, فلک سے آسمانوں سے فرشتے خالی رجسٹر لے کر آتے ہیں, لیکن جب تم درود پڑھتے ہو وہ ثواب کے بھرگے لے جایا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے, پنجابی دی مثال ہے جی نو جی ہے, میرے نبی نے بڑا جی کیا ہے, ہمیں بڑا یاد کیا ہے, ہم سے بڑا پیار جتایا ہے, اور رب نے اپنے اس محبوب کے پیار کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. گویا رب یہ فرماتا ہے تم پاک پتن میں بیٹھ کے تڑپا کرتے ہو, نبی کے دل کو درد وہاں پر پہنچایا کرتی ہے.